اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر جاں موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جھنس ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی ارشاد ہوا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والا بیٹھا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ پہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت اٹل ہے، اور جب یہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو کوئی طاقت ہمیں موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتی۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے دو اندوناک واقعات، جن میں ایک یونان میں ہونے والا کشتی حادثہ اور دوسرا ٹائٹین نامی سب میرین کا سمندر میں ڈوب جانے کا حادثہ، دونوں شامل ہیں، قرآن کے اس فلسفے کی تصدیق و تائید کر رہے ہیں، اور ان واقعات نے ہر ذی شعور انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور موت کی حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ موت کتنی شفاف اور اٹل حقیقت ہے، نہ کسی فقیر پر ترس کھاتی ہے، نہ کسی دولت مند پر۔ پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ یونان کے قریب سمندر میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ ہے۔ یہ کشتی لیبیا سے اٹلی جا رہی تھی۔ اس کشتی میں 700 سے زائد افراد سوار تھے۔ یہ کشتی غیر قانونی طور پر لوگوں کو کشتی میں سوار کر کے لیبیا سے اٹلی لے جا رہی تھی۔ اس میں 400 سے زائد پاکستانی سوار تھے۔ یہ سب اپنی آنکھوں میں سہانے خواب سجائے یورپ میں تلاش معاش کے لیے سفر کر رہے تھے، اور یورپ میں اچھے مستقبل کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے اپنے لیے نئی منزلوں کی تلاش میں تھے، اور جبکہ موت ان کی منزل بن گئی۔ ان میں سے ہر ایک سے ایجنٹ نما انسانی اسمگلروں نے 30 سے 40 لاکھ روپے کی قطعی رقم وصول کی تھی، جو یقیناً ان غریب لوگوں نے بمشکل جمع کی ہوگی، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے سے قبل ہی یہ کشتی اور اس کے سوار لقمہ اجل بن گئے۔ اب تک 80 سے زائد پاکستانیوں کے ڈوب کر مرنے کی تصدیق ہو گئی ہے، اور ان کے خاندانوں میں آج قیامت مچی ہوئی ہے، ان کے جانے کے بعد قیامت مچی ہوئی ہے۔ دوسرا واقعہ امریکہ کے سمندر میں وقوع پذیر ہوا، جہاں 5 امیر ترین افراد ایک سب میرین میں صرف اس لیے سوار ہوئے تاکہ وہ اپنے جذبہ ایڈونچر کی تسکین کر سکیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے 7 کروڑ روپے فی کس دیے تاکہ وہ ٹائٹینک نامی جہاز کے ملبے کو قریب سے جا کر دیکھ سکیں، جسے ڈوبے ہوئے بھی 100 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ اس سب میرین میں 5 میں سے 2 افراد کا تعلق پاکستان سے تھا، جن کے نام شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد تھے، جو باپ بیٹا تھے، اور پاکستان کی ایک بڑے سرمایہ دار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ سب میرین ٹائٹینک کے قریب سمندر میں پہنچ کر سمندری پریشر برداشت نہ کر سکی اور پچک کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ ان دونوں واقعات میں کیا چیز کامن تھی؟ صرف ایک بات کہ یہ دونوں ہی سمندر کی خوفناک لہروں کا شکار ہوئے۔ یہ دونوں واقعات سوشل میڈیا پر ٹاک آف دا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں۔ ان دونوں واقعات کو بڑی دلچسپی سے سنا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان دونوں واقعات کو سن کر چسکے لینے کے بجائے ان سے عبرت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ کہ موت ہمارے کتنے قریب ہے۔ ہم خواہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں، یا اتنے امیر و کبیر کہ 10-12 کروڑ روپے محض ایک تفریحی ٹرپ کے لیے خرچ کر سکتے ہوں، موت سے بہرحال بچ نہیں سکتے۔ موت جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تم کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تم کل ہماری باری ہے۔ ہم چاہے آنکھوں میں مستقبل کے ہزاروں صدمے سجا کر منزل کی تلاش میں ہوں، فقیر ہوں، بادشاہ ہوں، صنعت کار ہوں، سیاستداں ہوں، فوجی جرنیل ہوں، یا عام انسان، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتہ اجل ہمیں چند لمحوں میں اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، پھر نہ ہمارے خواب باقی بچتے ہیں، نہ ہماری مال و دولت، اور نہ ہی ہماری مال و دولت بچا سکتی ہے، نہ
ہمارے عزیز رشتہ دار ہمیں بچا سکتے ہیں، نہ ہماری حیثیت ہمیں موت سے بچا سکتی ہے، نہ ہمارا اسٹیٹس ہمیں موت کے چنگل سے بچا سکتا ہے۔ موت کا جب وقت آتا ہے تو آدمی خود بخود اس جگہ چل کر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی موت لکھی ہے۔ ہم ان واقعات کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس شخص کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ شخص سر پر کفن باندھ کر اس جگہ جا پہنچتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کا واقعہ اس کی اہم مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر چوتھے آسمان پر جا کر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لو، لیکن اس وقت حضرت ادریس زمین پر تھے۔ ملک الموت بہت متعجب ہوئے کہ حضرت ادریس زمین پر ہیں اور اللہ شانہ مجھے چوتھے آسمان پر جانے کا کہہ رہے ہیں، مگر فرشتے اللہ کے حکم سے چوں چرا نہیں کرتے، لہٰذا ملک موت نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور چوتھے آسمان پر جا پہنچے۔ ادھر حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر تھے، ان کے پاس ایک فرشتہ پہنچا، آپ نے اس سے آسمانوں کی سیر کی خواہش ظاہر کی۔ وہ فرشتہ آپ کو اپنے ساتھ آسمانوں کی سیر پر لے گیا، اور جب سیر کرتے کرتے چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک الموت سے حضرت ادریس کی ملاقات ہو گئی، اور ملک الموت کو انہیں چوتھے آسمان پر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، اور ملک الموت نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ زندگی کے ساتھ موت لازم و ملزوم ہے۔ خدا واحد کے علاوہ کوئی بھی ذی نفس موت سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن میں جا بجا اسی فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے اور اسے ایک مقررہ مدت کے بعد اور ہر انسان کو مقررہ مدت کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں جانا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو، سورہ الانبیاء میں ارشاد ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ ٹکرائے گی، گو تم مضبوط قلعے میں ہو۔ مطلب یہ کہ انسان خود کو کسی مضبوط قلعے میں بھی بند کر لے تاکہ موت اس تک نہ پہنچ سکے، دنیا کی بڑی تدبیر کر لے کہ موت سے بچ جائے اور موت کا فرشتہ اس تک نہ پہنچ سکے، مگر موت ہر دیوار ہر رکاوٹ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گی جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا۔ موت کا ایک مقررہ وقت ہے، اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت انسان کو مار نہیں سکتی، اور جب موت کا وقت آ جائے تو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی موت کی اصل حقیقت ہے۔ اس بات کو قرآن میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ الحجر میں ہے، کوئی گروہ نہ اپنی موت سے آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ موت تو آتی ہے، موت تو آنی ہے، یہ زندگی کی ایک آزمائش ہے۔ اس موت کے بعد ہم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آج جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہی ہمارا توشہ آخرت ہے۔ آج ہم نیکیاں جمع کریں گے تو وہی سب جمع ہو کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گی اور کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں گی۔ جب تک زندگی کی سانس میسر ہے، ہمارے پاس موقع ہے کہ اللہ کی بندگی کر کے اور نیک اعمال کر کے اپنے لیے زیادہ راہ جمع کریں تاکہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت کیسے کریں یہ ہمیں رسول کی اطاعت سے پتہ چلتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں تو یہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا کھلا ثبوت ہے، اور ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کر کے ہی اللہ کی اطاعت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت کر کے ہی اللہ پر روز قیامت پر ایمان لا کر ہی خود کو اس دن کی ہولناکی سے بچا سکتے ہیں جس روز کو روز قیامت کہتے ہیں، اور جس روز نہ کوئی ماں کسی کے کام آئے گی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، بلکہ اس روز صرف اللہ کی رحمت جسے اپنے سائے میں ڈھانپے گی وہی کامیاب ہوگا، وہی اللہ کی ابدی جنت کا حقدار ہوگا۔ آج تو ہماری
مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ موت کر دے گی، لیکن قیامت کے بعد جو ابدی زندگی ہمیں ملے گی، اگر اس دن ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہوگا اور اس میں نیکیاں نہ ہوگی، تو پھر ہم کو اللہ جہنم کے ایسے گڑھے میں پھینک دے گا جس میں صرف آگ ہی آگ ہوگی اور جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں آج ہی دنیاوی عیش اور لذتوں کو چھوڑ کر موت اور اس ابدی زندگی کے بارے میں تیاری کرنا چاہیے جو اب بالآخر ہمارا انجام ہے، اور اس ابدی زندگی کی مسرتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی سے کوششوں کا آغاز کر دینا چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔